اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ العلی العظیم محترم ناظرین اور سامعین، جتنے ہمارے دور دراز قرب و جوار سے مومنین تشریف فرما ہیں، ہم سب کو صف عزائے سید الشہداء پر ان کا استقبال کرتے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے محترم جناب اللہ سید اسماعیل بخاری صاحب، خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے مومنین درخواست گزار ہیں، درخواست دعا کی پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جناب سید علی رضا بخاری صاحب کی والدہ اور ان کے والد صاحب اور دیگر مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے، اور جتنے افراد مریض ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، اور جتنے افراد دور دراز سے تشریف لائے ہیں سفر طے کر کے، خداوند متعال ان کو خیر و عافیت سے اپنے اوطان میں واپس پلٹائے، امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ تو ایک آنکھیں کھول دینے والی صلوات ایک دفعہ بآواز بلند درود۔ ٹائم 6:30 بجے تک ہے، اور انکلوڈ ماتم اس پر میری نظر ہے، انکلوڈ ماتم۔ تو انشاءاللہ اس سے پہلے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جہاں سے قبلہ محترم نے چھوڑا ہے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتے ہیں اگر اللہ کی اجازت۔ اور میں آپ کی خدمت میں جو گزشتہ سے پیوستہ ہماری گفتگو ہے آپ کے اذہان میں موجود ہے، ہم اسی کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ جب ہم جائیں تو ہماری مٹھی میں کچھ ہو۔ اور ایک سوال ہے آپ کی خدمت میں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا، اسی سوال کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے کہ کیا جو کام پروردگار عالم نے حضرت امیر المؤمنین سے لینا ہے، یعنی سوال کی سمجھ آ رہی ہے، جو کام ذات امیر المؤمنین سے پروردگار نے لینا ہے، کیا وہ وہی کام امیر المؤمنین کے علاوہ کسی اور سے لے سکتا ہے؟ آپ نے تو نتیجہ عرض کر دیا میرا، کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں آپ، لیکن جو راستے میں نے کھولنے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ کہ انسان پہنچے گا اس نتیجے پر کہ ہم اور آپ کچھ نہیں ہیں۔ حرف آخر اسی وحدہ لا شریک کا ہے، اور جن ہستیوں کو اس نے بھیجا ہے ان کے حرف کو بھی اللہ حرف آخر کہتا ہے، حرف آخر۔ سوال یہی آپ کے ذہن میں گونجنا چاہیے کہ کیا وہ کام جو امیر المؤمنین سے اللہ تعالیٰ لینا چاہتا ہے وہ کون سا ہے؟ امامت اور ولایت۔ کیا امیر المؤمنین کے علاوہ کوئی اور فرد اس جگہ آ جائے تو کیا وہ وہی مقصد پورا ہو سکتا ہے جو مقصد الہی ہے؟ اس کے لیے مقدمہ چاہیے، مقدمہ بڑی تیزی سے عرض کروں گا، آپ سمجھیے، توجہ میری طرف رہے، میں آپ کے انہماک کا طالب ہوں، چونکہ میں نے بڑی سرسری نگاہ سے گزرنا ہے، تیزی سے گزرنا ہے، اور نتیجہ آپ کو دینا ہے۔ 3 چیزیں طے کریں، یہ مکتب تشیع کے اصول ہے، مکتب تشیع کا اصول ہے۔ ایک ہے پروردگار عالم کی ذات،
सुपर पावर। उससे ऊपर न कोई ताकत है, न कोई हो सकती है और न कोई है। इसलिए कि वाजिबुल वजूद दुनिया में एक ही शय हो सकती है और वो वहदहू ला शरीक है। उसके अलावा सारे मुमकिनुल वजूद हैं, वाजिबुल वजूद एक है। फलसफे की थोड़ी सी गुफ्तगू है, क्योंकि जब फलसफे का नाम ले दिया जाए ना तो फिर लोग एकदम तैयार हो जाते हैं, नहीं आमादा हो जाओ, बात जरा वजनी आ रही है। और यकीनन इसलिए कि ये फलसफा, ये मंतिक, ये सर्फ, ये नाव, ये सब किधर से आई है? ये अहले बैत के दरवाजे से निकली, अहले बैत के दरवाजे से निकली है सब कुछ। और एक है खुदावंद आलम की जात और एक है मखलूकात। समझ आ गई? जो इस वक्त कितनी है? तकरीबन 8 अरब। 2 किनारे समझ आ गए। एक किनारा परवरदिगार आलम का, जवाब आप देते रहेंगे, यही आपका नारा है। एक किनारा परवरदिगार आलम, दूसरा किनारा मखलूक। क्या इनके बीच में भी कुछ है? यही समझना है, क्या इनके बीच में कुछ है? अगर कोई कहता है नहीं है तो फिर अल्लाह से मुझे डायरेक्ट लेकर दिखाए। अगर कहता है इनके बीच में कुछ नहीं है, हम ही डायरेक्ट हैं अल्लाह के साथ, तो फिर आपके पास जो शरीयत है वो किसके जरिए से आई? नमाज किसके जरिए से आई? हज किसके जरिए से आया? कुरान किसने बताया? इसका मतलब यह है कि हमारी डायरेक्ट वहां तक रसाई नहीं है। उसने कुछ ऐसी मखलूकात को खल्क किया है जो दोनों तरफ राबिता रखती है। ये क्या कि उधर से लेती है और इधर। ये हम और आप में सिफत नहीं है, हम और आप खुश हो जाए, नहीं, हम भी वैसे ही हैं जैसे वो हैं। तो फिर आप उधर से चले, देने वाली बात तो छोड़ दीजिए, आप उधर से लेकर दिखाइए। उनकी एक मिसाल कुरान में है ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ अफराद ने कहा था हम डायरेक्ट जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा आ जाओ, पहाड़ पे आ जाओ। उन्हें ले गए कोई तूर पर जलवा इलाही दिखाने के लिए, और वो ऐसे भस्म हुए कि अल्लाह ने उनका नाम ही नहीं लिया। लम यकुन शैअन मज़कूरा, ऐसे जैसे थे ही नहीं। बाद में 2 चीजों का नाम आया, एक उस पहाड़ का और एक अल्लाह के नबी का। इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह के निजारे के लिए जा रहे होते हैं, डायरेक्ट होने के लिए, उनका वजूद कुरान मजीद में तज़किरा ही नहीं है। किधर गए, कैसा हुआ, पहाड़ का है, रेजा रेजा हो गया, अल्लाह के नबी बेहोश हो गए। तो दरमियान में क्या है? इन हस्तियों को कहा जाता है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये है वासिताए फैज। क्या है वासिताए फैज? क्या होता है कि जिनके जरिए से कोई चीज आगे जाती है। आपने कोई वीजा लेना हो तो डायरेक्ट उस मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पासपोर्ट भेज दीजिए, मिलेगा नहीं? क्या कहेगा? वो जो दरमियान में हमने एक वास्ता रखा है ना, हाँ, तुम पहले उधर जाओ, वहां डॉक्यूमेंटेशन पूरी करो, उसके बाद फिर नतीजा जो आएगा हम आपको देंगे। इसका मतलब यह है कि ये क्या है? वासिताए फैज है, जो उधर से लेते हैं और इधर। यही 2 चीजें बतानी है मैंने। मकतब तशय्यो का उसूल क्या है? मकतब तशय्यो का उसूल यह है कि इन दोनों किनारों को भूलना नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। जिसने एक को छोड़ दिया वो खराब हो गया, उसका अकीदा खराब हो गया। फिर आप कर रहा हूं, एक किनारा परवरदिगार आलम की जात, ये उधर से लेते हैं। दूसरा किनारा आम मखलूकात के जिनको देते हैं। अगर दोनों में से, किनारों में से किसी एक को भी आपने ब्रेक कर दिया, काट दिया, तो बहुत बड़ा नुकसान है। क्या? अगर आपने उसको काट दिया कि जिधर से लेते हैं, अगर इन ही को वो बना दिया, अगर उधर से काट दिया और इनको वही मकाम दे दिया जो अल्लाह का है, तो यही इसी को कहते हैं नुसैरियत। और ये बातिल है अकीदा। और ये एक हिस्सा था जिसने उधर काट दिया, और दूसरी तरफ क्या है? मखलूकात को देते हैं। इसका मतलब यह है कि देने वाले लेने वालों जैसे नहीं है।
اور لینے والے جو دے رہے ہیں، اگر یہ کہہ دیا، ان کو کاٹ دیا کہ نہیں وہ ہم جیسے ہم ان جیسے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے وہابیت، جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہم جیسے، جبکہ قطعاً یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو دونوں سروں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے کہ نہ ہی وہابیت لازم آئے اور نہ ہی نصیریت لازم آئے۔ اسی کا نام ہے تشیع کا اصول۔ تشیع کا اصول، یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب آئیے ایک اور مرحلے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا وہی سوال کہ امیر المومنین سے جو کام اللہ لے رہا ہے کیا کسی اور سے لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ فلسفے میں دو چیزیں، ایک ہوتی ہے فاعلیت اور ایک ہوتی ہے قابلیت۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رہبر بنائے، یہ قرآن اندازی پر بنائے ہیں یا قابلیت پر بنائے؟ قرآن اندازی ہے یا قابلیت ہے؟ اگر آپ کہیں قرآن اندازی ہے تو پھر اس میں اور لوٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں لوٹو ہے وہاں لوٹو ہے، بات تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ قابلیت، صلاحیت، اس بندے کے اندر وہ کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جو ایک رہبر کی ہوتی۔ مثلا ایک مثال لیتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف ہے جگ پانی کا، دوسری طرف ہے خالی گلاس۔ اب آپ مجھے کہیں میں اس جگ کا سارا پانی گلاس میں ڈالوں اور یہ کہوں کہ یہ جگ کا سارا پانی گلاس میں آ جائے، آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ خرابی کس میں ہے؟ مجھ میں ہے، جگ میں ہے، پانی میں ہے، کس میں؟ دیکھیں فلسفہ تو آ گیا۔ ہر بندے کے گھر جا کے، ہر بندے کے گھر گلاس ہے، جا کر چیک کریے گا کہ ایک جگ پانی کا بھرا ہوا، دوسری طرف خالی گلاس ہے، آپ اس کو اس کے اندر ڈالیے، کیا وہ سارا پانی جگ والا گلاس میں آئے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ گلاس کی ظرفیت جو ہے، ظرفیت وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جگ کے سارے پانی کو، آپ سمجھیے دو چیزیں ہیں۔ اللہ جب رہبر بناتا ہے کسی کو تو یہاں دونوں چیزیں، ایک ہے اللہ رہبر بنانے کی قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، دوسرا جسے بنا رہا ہے وہ بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تو جی انشاءاللہ، تو اگر کیا وہ بننے کی صلاحیت، پرچی کا میں آپ کو نہیں بتایا، اس نے لوگ قابلیت بھی ہے، صلاحیت۔ اگر آپ پرچی کو اندر سے نہ بھی پڑھیں تو پرچی کا ظاہر بتائے گا جتنی چھوٹی ہے۔ یہی فلسفہ ہے، کلام یہی اسی چیز کا نام ہے کہ جو عقل کو استعمال کرے۔ ورنہ آج بھی 2021 میں بھی کہے نہیں فلاں کتاب میں لکھا ہوگا تو میں مانوں گا، فلاں میں نہیں ہوگا تو میں نہیں مانوں۔ ارے بھائی اللہ نے جو ہمیں ایک زندہ اور جاوید عقل کی کھلی کتاب دی ہے، کھلی کتاب دی ہے، کیوں نہیں ہم اس سے سوچتے؟ پھر میرے جلدی رکھیے اپنے ذہن میں کہ دو باتیں، ایک ہے بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اور دوسرا بننے والا رہبر ہے۔ اللہ میں قابلیت ہونی چاہیے بنانے والی، اور بننے والے میں بننے کی قابلیت۔ یہ جو ہم نے جگ گلاس کی مثال دی ہے، یہاں خرابی نہ تو جگ میں ہے، سن رہے ہیں نا، اور نہ مجھ میں ہے جو اونڈیل رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے میرے اندر قدرت ہے کہ میں اسے آرام سے اونڈیل سکتا ہوں، اتنی طاقت ہے، لیکن خرابی کس میں ہے؟ اس گلاس میں۔ ظاہراً تو بڑا اچھا ہے، شیشے کا ہے، چمکتا ہے، لیکن ایک خرابی کیا ہے کہ اس کا ظرف چھوٹا ہے، ظرف چھوٹا۔ اب آپ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میں خرابی ہے، نعوذ باللہ، اگر یہ کہیں تو توہین خداوندی لازم آتی ہے۔ اللہ عین کمال ہے، یعنی ہر کمال کی ابتدا اور انتہا پروردگار عالم کی ذات سے، ٹھیک ہے؟ تو خرابی کس میں آ گئی؟ گلاس میں، کہ اس میں بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ میں بنانے کی ہے۔ اب سمجھیے، علی کے علاوہ جو کام اللہ نے علی سے لینا تھا امامت کا، وہ غیر علی سے نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ کیا اللہ میں خرابی ہے؟
نہیں، جب گلاس بھرا جائیں جلدی جلدی، جب گلاس بھرا. کیوں؟ اللہ میں خرابی ہے. جو علی کو ریپلیس کرنے والا ہے اس میں وہ ظرفیت نہیں ہے کہ جو امیر المومنین میں ہونی چاہیے. جو علی کے اندر ہے وہ کسی میں نہیں ہے. اگر وہ ظرفیت ادھر ہو تو پھر فاعلیت موجود ہے لیکن قابلیت نہیں ہے. فاعلیت موجود ہے، قابلیت نہیں ہے. اب سنیے ایک اور مثال لیتا ہوں کہ اللہ نے جنہیں رہبریت دینی ہوتی ہے ان کی قابلیت اتنی بڑھاتا ہے، توجہ ہے، اتنی بڑھاتا ہے کہ انہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جاتا ہے اور وہاں بھی اس مقام پر لے جا کر کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. وہ مقام اور وہ بلندی عطا کرتا ہے کہ جہاں دو کمان یا اس سے کم بھی فاصلہ رہ جاتا ہے اس مقام پر دو ہی ذاتیں موجود ہے، یا دینے والا ہے یا لینے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. وہاں دو ہی شخصیات ہیں، ایک پروردگار عالم کی ذات ہے اور ایک کس کی ہے؟ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ اندازہ لگائیے جب سرکار دو عالم کی ذات اتنی والا صفات ہے کہ جو اتنی ہاں پھر یہاں یاد رہے، پھر وہ مسئلہ بیچ میں نہ آ جائے دو کناروں والا کہ یہاں نبی جب عرش پر گئے تو وہ جو کہتے ہیں نا پردے کے پیچھے، یہ وہ والا پردہ نہیں جو ہم چار دیواری والا پردہ لگاتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء الحجاب، کہ اللہ کسی بندے سے کلام نہیں کرتا مگر کس سے؟ یا وہی کرتا ہے یا حجاب کے پیچھے سے. وہ حجاب کیا ہے؟ ہم جب بھی سوچتے ہیں اپنے ذہن سے سوچتے ہیں تبھی پرابلم پیدا ہوتی ہے. جن چیزوں سے ہم مانوس ہیں نا، ہم نے جو حجاب سمجھا ہوگا، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں عورتوں مردوں کی مجلس ہو رہی ہے بیچ میں ایک کنات لگا دو، یہ پردہ ہے، یہی حجاب ہے. لیکن نہیں، وہی کی ایک قسم ہے جس کا نام ہے حجاب. اور وہ جو مثالیں علماء کرام مفسرین نے دی ہیں وہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ سے اللہ کلام ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی تو زبان نہیں ہے، ہم اور آپ بھی متکلم ہیں، بولتے ہیں، اللہ بھی متکلم ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ہم جو اللہ نے زبان دی ہے اس سے ناطق سے بولتے ہیں، لیکن اللہ زبان تو رکھتا نہیں. وہ قادر الکلام ہے، جس چیز میں چاہے کلام کو ایجاد کرتا ہے. آپ نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں. فلاں حضور کے سامنے وہ جانور آیا وہ گویا ہو گیا، فلاں درخت آیا بولنے لگ پڑا. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں تب مانوں گا جب آپ اس درخت کو کہیں وہ اکھڑ کے آپ کے پاس آ جائے. حضرت نے حکم دیا آدھا ادھر آ گیا. کہتا ہے نہیں اب نہیں، جب تک دوسرا نہیں آئے گا نا تب تک نہیں مانوں گا. وہ بھی آ گیا. کہتا ہے نہیں، جب یہ دوبارہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے طے کر کے آیا تھا میں نے کسی صورت ماننا ہی نہیں ہے، صرف نبی کو چیک کرنا ہے. جو نبی کو چیک کرنے کے پیچھے لگ جائے پھر اس کو کچھ ملتا نہیں ہے. سنیے گا جلدی جلدی. ایک ہے قابلیت اور ایک ہے فاعلیت. تو جس کو اللہ رہبر بنا رہا ہے اس کے اندر قابلیت بھی ہونی چاہیے. اب آ جائیے دوسرے نقطے کی طرف. 6 یا 7 منٹ میں یہ عرض کروں گا اور پھر اس کے بعد مسائل، اور 6:15 پر میں تمام کروں. اب سوال یہ ہے کہ یہی امامت جو اللہ پروردگار عالم نے حضرت امیر المؤمنین کو عطا فرمائی ہے، یہ امامت کیا اس کا قرآن میں کہیں تذکرہ ہے یا بعد پیغمبر ایک نیا باب شروع ہو گیا؟ دیکھیں کوئی نئی بات ہو نا لوگوں کو ایکسپٹ کرنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے. نہیں یہ نہیں تھی، ہم اس سے مانوس نہیں تھے. لیکن یہ نبی نے تو بعد میں کی ہے، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ اللہ نے قرآن میں لکھ کر بتا دیا. یہ امامت ہے قرآن مجید. اور وہاں اب یہ تفصیلی گفتگو ہے، میں کیا کروں، ایک جملہ سنیے اور آگے بڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت، یہ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں، اچھا الہی عہدے 3 ہیں، نبوت بولتے ہیں نا سر، نبوت، رسالت، امامت. آپ بولے نبوت، رسالت، امامت. اب مجھے بتائیے پہلا کیا ہے؟ دوسرا، تیسرا. اب مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑا عہدہ کس کنارے پر ہے؟ آپ ہمارا امتحان لیتے ہیں نا آئے، تو بڑا عہدہ کس طرف ہے؟ آیا ایک طرف نبوت ہے ایک طرف
امامت ہے، بیچ میں کیا ہے؟ رسالت ہے۔ بڑا عہدہ کدھر ہے؟ اب آپ پھنس گئے کہ خود مولانا بولے تو ہم بولے اب بڑا عہدہ امامت کا ہے، جس نے بہتوں کو پریشان کر دیا۔ امامت کا عہدہ نبوت سے بھی بڑا ہے، اور کس سے بڑا ہے؟ آپ کہیں گے اب یہاں پھر سوال پیدا ہو جائے گا، اب فوراً جیسا بھی اب کہا جائے نا امامت بڑی ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا مولا علی تو رسول پاک سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ غلط باتیں ہیں۔ اس لیے اس نقطے کو سمجھنے کی بات ہے، سرکار دو عالم کی ذات بابرکت اللہ کے بعد سب سے بلند اور والا ذات صفات حضور سرور کائنات، لیکن یہ مقام کیا ہے جو عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اب دیکھیے علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں، سنیے گا، حضرت ابراہیم امام تھے نا، ان کے حضرت فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ جو امامت ان کو ملا نا، پہلے وہ نبی تھے، پہلے رسول بھی تھے، بعد میں امامت ملی۔ اچھا اب 3 دلیلیں دیتا ہوں کہ امامت کیسے بڑھی ہے۔ پہلی تو بات وہ کہتے ہیں کہ انسان جو عہدے لیتا لیتا آگے جاتا ہے، جو اسے آپ ترقی کیسے کہیں گے، جو اوپر جا رہا ہے یا نیچے؟ جیسے نبی کل کتنے ہیں؟ آسان سمجھ آئے گا، 1 لاکھ، اور رسول کتنے؟ 313، تھوڑے ہیں نا، یعنی ان 1,24,000 میں سے ہی اللہ نے کتنوں کا انتخاب کیا؟ تو یہ 313 ان جیسے نہیں، اور ان 313 میں سے پھر کچھ انتخاب کیا، کتنے رہے؟ 5، مطلب یہ 5 ان 313 سے بھی، اور ان 5 سے پھر کسی کو انتخاب کیا۔ ان کی ذات ان سے بلند ہے۔ اب سمجھیے کہ اگر تو اوپر جا رہا ہو، مثلا ایک بندہ اس کا عہدہ اوپر جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں ترقی، اور اگر نیچے جا رہا ہو، مثلا ایک آدمی پہلے 4تھی کلاس میں، پھر 5ویں میں جائے، پھر 6ٹھی میں، ایسے کہتے ہیں ترقی، اور اگر 6ٹھی والا 5ویں میں آ جائے، 5ویں والا 4تھی سے کہتے ہیں تنزلی۔ اب سمجھیے عام عقل مند آدمی کہتا ہے ترقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد اسے بڑا، جو لوگ آرمی کو جانتے ہیں، باقی سوائے پولیس والے کے جو لائن حاضر ہوتا ہے وہی ایک نیچے جاتا ہے، باقی کوئی نہیں نیچے جاتا، سارے اوپر جاتے ہیں۔ اب جب آرمی میں جاتے ہیں عہدہ اوپر جا رہے ہیں، عقل مند کہتا ہے جیسے جیسے ترقی ہوگی عہدہ اوپر جائے گا۔ تو جب عام عقل یہ کہتی ہے ترقی اسے کہتے ہیں جس سے بعد میں بڑا ملے عہدہ، تو اللہ تو خالق العقل ہے، کیا ایسا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اپنے نبی کو ترقی نہ دے؟ اگر امامت چھوٹا عہدہ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے نبی کو تنزلی دے رہا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، مقدس عہدہ ہے۔ ترقی اس کا مطلب یہ ہے نبوت سے رسالت، اور رسالت سے، یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے، علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم کو جب نبی بنایا تو امتحان نہیں لیا، رسول بنایا تو امتحان نہیں لیا، لیکن جب امام بنانا تھا، اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، تو امتحان کس پر آیا؟ امامت پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت وہ سپیریئر مقام ہے، سپیریئر کا مطلب آپ سمجھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے بھی اوپر چلا گیا، مخلوقات سے اوپر کی بات کر رہے ہیں ہم، رہبریت کی بات کر رہے ہیں کہ بعد رسالت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو وہ مقام ہے وہ بغیر امتحان کے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب جملہ ایک فرمایا کرتے تھے، میں نے سنا ہے علماء سے، اب میں نے ان کو تو نہیں سنا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو امتحان کے بعد حضرت ابراہیم نے امتحان دیا تو بعد میں کیا ملی؟ وہ فرماتے تھے اگر کوئی امامت کا خواہش مند ہے نا، تو امامت کے خواہش مندی کے لیے انسان کو بیٹے قربان کرنے پڑتے ہیں۔ دوسرا تو آپ سمجھ گئے ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ذبح کیا، تب کیا ملی؟ امامت ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کے بعد بڑا عہدہ مل رہا، بڑا عہدہ آ گیا۔ اب آئیے علامہ تفسیر المیزان میں آغا طباطبائی فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ومن ذریتی، ٹھیک ہے وہ امام بن گئے، کہا کہ یہ امامت صرف میرے اندر نہ رکھنا، میری اولاد میں بھی لینا۔ اب میں آ رہا ہوں اس نتیجے کی طرف جہاں جلدی جلدی مجھے پہنچنا ہے، کہا کہ میری اولاد میں بھی رکھے۔ عجیب بات ہے،
عجیب عہدہ امامت ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے نبی بنایا، نہیں کہا میری ذریت میں رکھنا، بولیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو رسول بنایا لیکن نہیں کہا رسالت کو میرے عہدے میں رکھے۔ نہ جانے امامت میں کیا فضیلت ہے، کہا کہ میری ذریت میں رکھیں۔ اور یہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے رکھ دیں گے لیکن شرط یہ ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ظالم آگے، وہ ایک نیاز ہوتی ہے نا، کئی لوگ ہوتے ہیں نیاز ان کو آ کر دیتے ہیں، کئی ہوتے ہیں خود بندے جا کر نیاز لیتے ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہ عہدہ ظالموں کو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ظالم لینے کے لیے بڑھیں گے، نہیں، وہ کریں گے کوشش لیکن عنایت الہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم ہے اور ظالم امام ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی اقتدا کرے، دوسروں پر حکومت کرے، اور اگر امام ہی ظالم ہو گیا عہدہ خراب ہوا یا نہ ہوا۔ اور یہاں جلدی جلدی 4 چیزیں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ آغا محمد حسین طباطبائی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ ظلم کی 4 قسمیں ہیں۔ کون کون سی قسم اس کو شامل ہے؟ پہلی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور چلیں آپ فرض کر لیں، ایک مثلا مثال لیتا ہوں، ایک آدمی کی 40 سال ایج ہے، اس کو ڈبل کریں، بولے نا حساب آپ جواب دیتے رہے، 40 کو ڈبل کریں 80، یعنی آدھی زندگی 40، اور دوسری میں نے 40 کا اس لیے انتخاب کیا ہے تاکہ اسلام میں 40 کا بڑا، تاکہ سمجھنے میں آسان ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی بھی آدمی، اس کی زندگی کے 4 ہی راستے ہو سکتے ہیں، یا تو ابتدائی زندگی سے لے کر انتہائی زندگی تک سارے کا ساری زندگی شرک کیا، دوسرا پہلی زندگی 40 سال مسلمان رہے اور دوسرے 40 سال مشرک۔ 2 مثالیں ذہن حاضر رکھنا ہے۔ اور تیسری مثال، اس کو دوسری کو برعکس کر دیں کہ پہلے 40 سال اور دوسرے 40 سال مسلمان، اور چوتھی پر آ جائیں کہ جو ابتدائی زندگی سے لے کر انتہائی زندگی تک اس نے رحمان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ماتھے ماتھے کو کبھی ٹیکا ہی نہ ہو، اور یہ صرف ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب۔ 4 مثالیں ذہن میں آ گئی۔ پہلی ساری زندگی شرک، دوسری میں آدھا کون سا شرک، دوسرے والا آدھا، تیسری مثال میں پہلے والا شرک، اور آخری میں شرک کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ پہلی 2 تو باطل۔ کیوں؟ ایسے کو تو اللہ امام بنا ہی نہیں سکتا ساری زندگی جس نے شرک کیا ہو، اور جس کا پہلا حصہ اسلام میں دوسرا حصہ شرک میں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرتد ہو گیا۔ جو مرتد ہو جائے اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ مرتد کو اللہ اسلام امام بنا ہی نہیں سکتا۔ اب رہ گئی کتنی؟ 2۔ ان میں سے پہلی کون سی کہ جس کے پہلے 40 سال شرک والے اور دوسرے 40 سال مسلمان والے۔ ایک مثال سن لیں، بڑی موقع کی مثال ہے، اور وہ ہے کووڈ-19۔ کووڈ-19 کو آپ نے ویکسینیشن تو کرائی ہوگی۔ اگر ایک بندے نے ویکسین لگوانی مثلا فائزر کی، ٹھیک ہے، اور اس کو انہوں نے لگا دی جس کی اسٹرازینیکا کی، ایک لگوا چکا، اب وہ کہہ نہیں میں نے تو دوسری لگوانی، پہل والی نکالو میرے اندر سے۔ جو ایک لگ چکی ہے کیا وہ نکل سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ بھلے 2 نہیں لگوا لے، وہ نہیں نکل سکتی۔ 40 سال تک جو غیر خدا کی چوکھٹ پر جھکا رہا، بھلے مسلمان ہو جائے، بھلے متقی ہو جائے، بھلے ایمان کی اعلیٰ درجات پر پہنچ جائے، اچھا انسان ہو سکتا ہے، اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، اچھا مومن ہو سکتا ہے، لیکن امام نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، جس نے ایک دن بھی شرک کیا وہ ظالم میں آتا ہے، اور ظالم کبھی امام ہو نہیں سکتا۔ وہ کبھی بھی امام پیچھے بچ گئی کون سی قسم؟ جس نے ابتدائے زندگی۔ اب یہاں ایک اور سوال بھی ہے، اب ٹائم نہیں ہے، پھر انشاءاللہ بڑا کڑوا سوال ہے
کیونکہ میں خود سوال بناتا ہوں کڑوے، تاکہ کسی کو بتائیں کہ اس کڑوے سوال کا جواب کیا ہے۔ مثلا کئی لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بڑی توہین کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب مولا کائنات اس دنیا میں آئے تو وہ کسی منشی کے پاس ذائچہ بنوانے تھے۔ اندازہ لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کے پاس جا رہا ہے خود عالم نہیں ہے۔ جو کسی کے پاس جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم بولے زیادہ ہے۔ عجیب سی بات ہے کہ جو اچھا حضور سرور کائنات کائنات کی افضل ترین شخصیت، وہ اپنا نکاح کس سے پڑھوا رہے ہیں؟ آپ اور ہم کسی سے نکاح پڑھوائیں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک عالم، دوسرا ہم مذہب۔ کبھی آپ عیسائی سے پڑھوائیں گے بھلے عالم ہی کیوں نہ ہو، یا کبھی اپنے سے جو عالم نہ ہو۔ یہاں سوشل میڈیا پر بڑے نکاح آئے ہوتے ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہوتا ہے اس نکاح کا، نہ عربی عبارت صحیح ہوتی ہے نہ کوئی صحیح ہوتی ہے، اور وہ بندے بڑے خوش ہیں ہماری تقریب ہو گئی ہے۔ تو ہمارے ہاں اگر کوئی عالم نہ ہو تو ایسے کا انتخاب نہیں کیا جاتا۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جس کو اپنا نکاح خان بنا رہے ہیں، جس سے پڑھوا رہے ہیں، اس کا مطلب طے ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، میں مانوں یا نہ مانوں، حضور یقین رکھتے ہیں کہ زمانے کے سب سے بڑے عالم کا نام بھی ابو طالب ہے، اور میرا ہم مذہب بھی۔ تو رسول کی نگاہ میں جو عالم ہے اسے منشی کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منشی کے پاس جا رہے ہیں بتا، اور وہ آگے سے جو اوٹ پٹانگ بتا رہا ہے، کہتا ہے نہیں اس ٹائم جو ستارے بنتے ہیں اس ٹائم بندہ تو پیدا ہوتا نہیں، خدا ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا ہی پر، ارے بھائی جس کا خدا پیدا ہوتا ہے پھر وہ اسلام چھوڑ دے۔ آخری جملے اور تمام۔ اور اسی ابو طالب کی اولاد نے سرزمین کربلا پر جتنا خون بہا ہے کس کا ہے؟ اولاد ابو طالب کا ہے۔ 3-4 منٹ میں بس، چونکہ میں مسائل ترتیب سے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے مسلسل سن رہے ہیں، کل تک ہم نے جہاں پڑھا تھا اس کے بعد آگے دیکھ لیجیے، آگے پڑھتے ہیں۔ علامہ مہدی بحر العلوم تھے، ابھی ہماری بیویاں سفر میں ہیں۔ علامہ مہدی بحر العلوم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ کا پورا بدن زخموں سے چور چور ہے، تیروں کے نشان ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کہ آپ کے بدن کے سارے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن 2 زخم ایسے ہیں جو بالکل ابھی تک اسی غاف کے ساتھ موجود ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوال کرنے کی جسارت کی، یا ابن رسول اللہ یہ آپ کے باقی زخم مندمل کیسے ہوئے؟ کہا یہ جتنے عزادار سید الشہداء ہیں جب وہ آنسو بہاتے ہیں، ان کے آنسوؤں کو لے جا کر کے جب لا کر کے ادھر مس کیا جاتا ہے تو ہمارے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنے آنسوؤں کی قدر کیجئے، یہ آنسو ایسے نہیں نکلتا۔ دیکھیں جب تک سینے میں جلن نہ ہو، دیکھیں باقی تمام کام بناوٹی ہو سکتے ہیں، لیکن آنکھ سے آنسو تب آتا ہے کہ جب دل جلتا ہے، جس کے دل میں قبر حسین ہے۔ اور فرمایا یہ 2 زخم کون سے ہیں جو ابھی تک مندمل نہیں ہوئے، یہ ایز اٹ از ویسے موجود ہیں۔ کہا یہ اگر تا صبح قیامت بھی عزادار گریا کرتا رہے، یہ 2 زخم مندمل ہونے والے نہیں ہیں۔ کون کون سے؟ کہا ایک میرے علی اکبر کی چھاتی کا زخم ہے، اور دوسرا اہل مخدرات کے سروں سے رداؤں کا اتر جانا۔ علی کی بیٹیاں راستے میں ہیں، اور جب کربلا سے نکلے نا تو علی کی بیٹی نے فضہ کے ذریعے شمر کو ایک پیغام بھیجا، کہا اے شمر اگر ہمیں لے جانا چاہ رہا ہے اس کیفیت میں تو انا الیک، ہمارا تم سے ایک حاجت ہے، اور وہ حاجت یہ ہے کہ یا تو ہمیں رات کو سفر کرا، یا ہمیں چادریں مہیا کر دی جائیں، یا ہمیں غیر معروف راستے سے لے کر جایا جائے۔ شمر کا جواب سنیے، جب فضا آئیں ماتم کرتی ہوئی، آقا زادی نے کہا کیوں فضا کچھ کہا؟ ظلم زیادتی ہوئی؟ فضا نے کہا اگر وہ ظلم کر لیتا نا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔
جتنی تکلیف اس کے جواب سے تھی. کہا جواب کیا ہے؟ اس نے کہا ہے جا کر علی کی بیٹی کو بتا دو آج آپ کوفے میں شہزادی بن کر نہیں جا رہی ہو, آج کوفہ میں آپ قیدی بن کر جا رہی ہیں. اور یہی وہ شرائط تھی جب امیر المومنین 38 ہجری میں گئے. 38 ہجری میں امیر المومنین نے فرمایا نا اپنے بیٹے حسن حسین اور عباس سے, جاؤ 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, مدینہ سے میری بیٹیوں کو کوفہ لے آئیے. لیکن یاد رکھنا عباس کہ وہ مسلسل چلنے کی عادی نہیں ہے, جگہ جگہ سفر کراتے آنا, جگہ جگہ منزل کراتے آنا, اور نرم و نازک ان کا وہ تیار کرنا کجاوے, اور پھر فرمایا دن کو آرام کرنا اور رات کی تاریکی میں سفر کرنا, غیر معروف راستے کو اختیار کرنا. اور یہ چھوٹا سے جب قافلہ بن گیا اور مدینہ سے جب چل پڑے اور کہا جب کوفہ کے درمیان میں آ جاؤ نا تو مجھے اطلاع کرنا. امیر المومنین کو اطلاع دی گئی اور امیر المومنین استقبال کے لیے آئے اور ایک مرتبہ اس مہار کو تھاما, اور جب لے کر آگے بڑھے نا ایک مرتبہ کہا اے دختر پیغمبر, اے زینب کبرا, ذرا اپنے محمل کا نقاب الٹیے. جب الٹا کہا بیٹا دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے. اب بیوی کے دل میں کچھ سوال پیدا ہوا. کہا بابا, دل میں سوچا سوال پیدا ہوئے, لیکن بابا کی عظمت کو دیکھ کر خاموش رہی, گریہ کرتی رہی. اور جب اور آگے بڑھے نا ایک مرتبہ پھر امیر المومنین نے فرمایا بیٹا زینب ذرا یہاں ایک مرتبہ پھر محمل کا نقاب الٹیے. جب الٹا کہا بیٹا دیکھو یہ کوفے کا مرکزی بازار ہے. جب یہ جملے کہے نا اب نہ رہا گیا بیوی سے, اور کہا بابا یہ باتیں تو بیٹوں کو بتانے والی ہوتی ہیں, یہ عباس کو بتائیے, حسن کو بتائیے, حسین کو بتائیے. وہاں امیر المومنین نے فرمایا بیٹا زینب زمانہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا. آج تو بابا کی شاہی ہے, آپ کو استقبال کے لیے بابا آ رہا ہے. جو شہر کی گلیوں میں ہے انہیں منادی لگا دی گئی ہے کہ وہ گھروں میں رہے, کوئی شخص گلیوں میں نہ آئے, اس لیے کہ علی بطول کی بیٹیاں آ رہی ہے. کہا بیٹا ایک وقت وہ آئے گا جب یہی کوفے کا بازار ہوگا, آپ کے سر پر رضا موجود نہیں ہوگی, ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے. میں کہتا ہوں علی کی بیٹی جب اس کوفہ شہر میں وارد ہوئی, اجرکم اللہ, اور یقیناً وہ بابا کی باتیں ذہن میں آئی ہوں گی. اور کیفیت کیا ہے؟ وقت نہیں ہے کہ اب کس طرح کوفہ شہر کو آمادہ کیا گیا تھا جشن کے لیے, اور سب کو کہا گیا تھا. اور ایک جملہ سنیے, اور اس نے اعلان ایک دن پہلے اعلان کیا تھا کہ جتنے لوگ ہیں نا ان کو منادیوں کو کہا اعلان کر دو کہ تمہارے بادشاہ کی فتح ہوئی ہے. اچھا تو کیا ہونے والا ہے؟ کر تمام لوگ بازار میں آ جائیں, خواتین فاخرہ لباس پہن کر آ جائیں, آرائش و زیبائش کے ساتھ آئیں, اور کہا گیا تھا اگر ممکن ہو تو ہاتھوں میں پتھر بھی لے کر آؤ. کہا کیوں؟ کہا وہ جو آپ کے بادشاہ کے مقابل میں باغی تھا, نقل کفر نہ بادشاہ, وہ جو باغی تھا وہ تو شہید ہو گئے, اور ان کی بہنوں کو اسیر کر کے لایا گیا ہے. جب وہ بازار سے گزرے گی نا تو ان کے اوپر پتھر برسانے کے لیے. اور جب اس بازار سے گزرے ایک مرتبہ آواز آئی کہ بازار میں داخل کر دیا جائے, سجا دیا گیا ہے. اور ایک مرتبہ ایک خاتون نے جب پتھر مارنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بلند کیا, علی کی بیٹی کی کیفیت کیا ہے؟ نہاد حسین آخری جملہ ہے کہ سر کے بالوں سے پردہ بنایا ہوا ہے, ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. جب ایک مستور نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا, علی کی بیٹی فرماتی ہے ایتھل حبیبہ لا تضربینی بالحجر, اے ام حبیبہ اور مارتی رہے, کم از کم تو ہمیں پتھر نہ مار. جب اس نے کہا میرے نام سے کوئی قیدر پکار رہی ہے, وہ کہتی ہے ایتھل اسیرہ اتعرفینی, اے قیدر کیا تو مجھے جانتی ہے؟ جب علی کی بیٹی نے کہا ہاں, جسے ہم نے 6 مہینے تک در سے قرآن پڑھایا ہو, کیا اسے کبھی بھول سکتے ہیں؟ اب ام حبیبہ کہتی ہے علمتنی القرآن بنات علی ابن ابی طالب, ہمیں تو قرآن علی بطول کی بیٹیوں نے پڑھایا تھا. اور ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا ہے ام حبیبہ ادھر آ, میری مجبوری یہ ہے کہ میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں. ایک طرف فضہ کو کھڑا کیا, دوسری طرف ام حبیبہ کو کھڑا کر کے کہا تیرے ہاتھ آزاد ہے, ذرا میرے چہرے سے بالوں کو ہٹاؤ. ایک مرتبہ ہٹایا, دیکھا اور کہا یہ تو علی کی بیٹی ہے, اور منہ پر
اور پیٹنے لگی اور ایک مرتبہ کہا کہ اگر آپ علی کی بیٹی ہیں تو آپ کے پردے کا ضامن عباس کہاں ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین یا حسین یا حسین.